الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور اپنے تمام مہمانوں کی جانب سے رمضان المبارک کی آمد کی تمام ہی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کیسا کوئنسیڈنس ہے کہ آج 23 مارچ بھی ہے اور پہلی رمضان المبارک بھی ہے۔ یوں کہیے کہ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی تکمیل کا جو ایک کلائمیکس ہے، اس کی ابتدا کے دن تو آج ہی ہے ناظرین، کہ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھ دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ عقیدتوں کا، محبتوں کا، جوش و ولولے کا، جانثاریوں کا، فداکاریوں کا اور قربانیوں کا ایک انتہائی عجیب منظرنامہ ہے ناظرین۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس کی خیرات دنیا کے نقشے پر پاکستان کی صورت ابھرنے کو ہے۔ برسوں کی جد و جہد اب منزل کے صحیح راستے کا تعین کرنے کو ہے۔ ہر دل بے چین ہے، ہر وجود پیاسا ہے، نگاہیں ہیں جو اپنی اشک باری سے در اذن خدا پر بار بار دعاؤں اور التجاؤں کی صورت دستک دے رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کی جبینیں اپنے الگ اور آزاد زمین پر پہلا آزاد سجدہ مستانہ کرنے کو مچل رہی ہیں۔ وہ سجدہ جہاں فرنگیوں کا خوف ہو، نہ ہندوؤں کی یلغار ہو، بس چاروں طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مہکار ہو۔ زمین ان کے قدموں کی استقامت کی گواہ بن رہی ہے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں، اور آسمان ان جذبوں پر میوہ حیرت ہے، یعنی وہ جذبے جو آگ کی شدت سے زیادہ حدت رکھتے ہیں۔ حریت پسند مسلمانوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر آزادی کے حصول کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، سب کے سب ایک ہی منزل کی تلاش میں ہیں کہ ہر ایک کا رخ لاہور کی جانب ہے۔ ہر ایک منٹو پارک سے اٹھنے والی ندا پر لبیک کہنے کے لیے مچل رہا ہے کہ ایک ہی قائد ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ ذہن میں رکھیے، ایک ہی قائد ہے، ایک ہی نظریہ، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منزل ہے۔ لسانیت کے اور تعصب کے سارے بت ثانوی ہیں، وہاں نہ مذہب کا جھگڑا ہے، نہ مسلک کی بات ہے، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، پنجابی، نہ کوئی ذات پات ہے۔ وقت کے جید علماء و مشائخ بھی اسی ہستی کے منتظر ہیں جو بظاہر سوٹ بوٹ میں ہیں، مگر گنبد خضرا کے مکین کے مجاہد بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دراصل کام کر رہے ہیں۔ عزیزان کرام، 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کے عشق سے بھرپور منظرنامے کو کون بیان کر سکتا ہے صاحب، کہ مسلمان اپنے علیحدہ قومی تشخص کے لیے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے کے تحت اپنی جبلت کی خاص کی ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کو سامنے رکھ کر غلامی کی زنجیریں توڑنے اور دو قومی نظریے کی تکمیل کی طرف مکمل طور پر بڑھ رہے ہیں۔ وہ دو قومی نظریہ جو اس دھرتی کے وجود کی اساس ہے، وہ دو قومی نظریہ جو اس نظریے کی بنیادی طور پر اساس ہے کہ جس نظریے کے تحت پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک طویل جد و جہد کی، وہ دو قومی نظریہ جو اس دھرتی کے وجود کی بھی اساس ہے، اور وہ دو قومی نظریہ جو ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، وہ دو قومی نظریہ جو ہر مسلمان کے عقائد کی تحفظ کا احساس ہے، اور وہ دو قومی نظریہ جس نے یہ بتلایا کہ رنگ و نسل، ذات پات، زبان و جغرافیہ کا پاکستان کے نظریاتی وجود میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اور صرف ایک نظریہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ دو قومی نظریہ جسے قدرت نے اس خطے کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کیا، وہ دو قومی نظریہ جسے گنبد خضرا کے مکین کی تائید حاصل تھی، لہٰذا یہ اتنا مضبوط نظریہ تھا، بلکہ یہ وہی نظریہ تھا ناظرین جس کی بدولت ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین کرام، چشم تصور سے ذرا جھانک کر دیکھیے تو صحیح کہ عقیدتوں کی عجیب منزل ہے۔ مسلمانان ہند کے عظیم قائد فرنٹیئر میل کے ذریعے دہلی سے لاہور کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ راستے کے بڑے بڑے اسٹیشنز پر ریل گاڑی ٹھہرتی ہے، اپنے قائد کے متوالے اپنے آزاد وطن کی تمنا لیے اپنے محبوب قائد کا پرجوش استقبال کر رہے ہیں۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن میوہ حیرت ہے کہ اپنے چہیتے قائد کی ایک آواز پر مر مٹنے والوں کا جم غفیر موجود ہے، شاندار استقبال کے لیے موجود ہیں، اپنی آنکھوں میں امنگوں کے دیپ
جلائے، اپنے جذبوں کو جد و جہد کی دستار پہنا کر، ایثار و قربانی کے شاہکار بن کر، اپنی مٹی کی طلب میں اور ایک آزاد وطن کی طلب میں مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے کہ چشم فلک نے یہ منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی کہ فضا ہر طرف قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ اپنے قائد پر جانثار کرنے کے لیے ایک اژدہا موجود تھا، ہر طرف جو ہے ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کہ بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کی ہوگی اس سرزمین کے اوپر، باقی کسی فرعون کو اس سرزمین کے اوپر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ منٹو پارک کی زمین مکمل طور پہ محو حیرت بنی ہے، یہ کہ کون ہے جو انگریزی میں تقریر کرتا ہے، سامنے کھڑے لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیوانہ وار اپنے روشن چہروں کے ساتھ، اپنی ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ، کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی اپنی وفاداریوں کا اس شخص کو یقین دلا رہے ہیں جن کے جوش اور ولولے ان دو مصروں میں سمٹے ہوئے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ناظرین کرام، پاکستان پاک استان کے بننے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی صورت حقیقی روپ میں ڈھلنے والی ہے۔ دو قومی نظریے کی مخالفت کرنے والے اب اپنا منہ چھپانے کو تیار ہیں۔ مینار پاکستان کے اطراف کی فضائیں ایک الگ وطن کے نعروں سے مکمل طور پہ یعنی گونج بھی رہی ہیں اور ایک الگ وطن کے تصور کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکی ہیں۔ مجاہدین تحریک پاکستان کے پسینے کی بوندیں منٹو پارک میں وفاؤں کے حسین گل کھلا رہی ہیں۔ یہ وہ عظیم جد و جہد مسلسل کی داستان ہے جہاں لہجے شفاف تھے، جہاں نیتیں خالص تھیں، جہاں مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا پاکستان۔ کاش 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 آج بھی لہجے شفاف ہو جائیں، آج بھی نیتیں خالص ہو جائیں اور آج بھی مقصد ایک ہو جائے، یعنی پاکستان ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ماہر غذائیات عروج فاطمہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، ممتاز علمی اور روحانی شخصیت، خوبصورت اور حسین گفتگو کرتے ہیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے آپ کا خانوادہ وہ ہے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، ماہر قانون ہیں، ہماری بزرگ ہیں، اور یہ میں ابھی جملہ آف دی ریکارڈ کہہ رہا تھا کہ یقیناً پاکستان کا سرمایہ ہے، اس کو دوسری رائے نہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور میرے دائیں جانب بھی میرے بہت ہی پیارے بھائی، خوبصورت شخصیت کے مالک اور خوبصورت آواز کے مالک، ہر دل عزیز جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور وہاں کچن میں آپ بڑے مزے کے کھانے انشاءاللہ بنتے ہوئے سنیں گے اور دیکھیں گے بھی، محسوس تو ظاہر آپ نہیں کر پائیں گے، اور کمال کھانے بناتی ہیں منیرہ نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ، شیف منیرہ نعیم صاحبہ۔ آپ تمام احباب کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اجتماعی طور پہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغاز کرتے ہیں جی، اور آغاز میرا خیال ہے آپ ہی کی طرف آنا پڑے گا، کچن کی طرف شروع کیجئے۔ کیا بنانے والی ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن تندوری مسالے کے ساتھ، اور ساتھ میں بناؤں گی فروٹس کے ساتھ۔ پہلا روزہ ہے تو فروٹس نہ ہوں تو ساتھ میں فروٹ ٹرائفل ہوگا، اور ساتھ میں ڈرنک ہوگی پاپایا لیمنیڈ، جو کہ جس میں شوگر بالکل نہیں ہوگی اور بہت فریش آرگینک اور مزیدار اس کی ڈرنک بنے گی۔ تو آج کی میری 3 ریسیپیز ہیں، اور میں اس کو تندوری جو مسالہ اس کو میں فلیور بھی دوں گی اسموک کے ساتھ، کوئلے کا ساتھ۔ تھوڑی سی اور تفصیل تو بتائیے نا، آپ تو ایسے ہی بس یوں آئیں اور چلی گئیں، پتہ نہیں چلا ہوا کیا؟ نہیں، ابھی میں پہلے سٹارٹ کروں گی چکن تندوری مسالہ، جس کے لیے چکن ہے، اور اس کی پریپریشن کے لیے میں پہلے بتا دوں کہ جو ہمارے ہول مسالے ہیں جس میں نمک، ساتھ میں ہماری یہ لال مرچ، اس کو میں ڈال کے اگر ہم پہلے سے اگر آپ رکھ دیں تھوڑی دیر میرینیٹ کر کے تو یہ بہت اچھا اس کا فلیور رہے گا۔ لیکن چونکہ پروگرام کے توسل سے ہمیں ابھی بنانا ہے تو میں اس کو بھی بنا کے رکھ دوں گی، ساتھ ہی میں اپنے فروٹس کا جو کام ہے پھر میں وہ کروں گی، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اس کو سٹارٹ کروں گی، کیونکہ یہ جھٹپٹ سی ہماری ریسیپی جو کہ آدھے گھنٹے میں بن جائے گی، تو اس کو میں میرینیٹ کر کے بھی رکھ دوں گی مسالوں کے ساتھ، اسپائسیز۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، آدمی چاہتا ہے بس یوں فوراً کام ہو جائے۔ جی بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ آج ظاہر ہے 23 مارچ ہے، اور یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ پہلا رمضان مبارک بھی ہو گیا۔ یعنی جس نظریے کے تحت پاکستان کا وصول ہوا، اس نظریے کی تکمیل کا آج پہلا دن نہیں کہہ رہی ہے نا۔ تو ذرا بتائیے، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بڑا ایک آسان سا سادہ سا سوال ہے، جس وطن کو اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا، ان کے بزرگوں کے خوابوں کا، ان کے خانوادے کے مطلب خوابوں کا جو نتیجہ یہ وطن ہے،
دینی اعتبار سے اگر ایک عام آدمی سمجھنا چاہے کہ وطن کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ہجرتوں کا، بس ایک ایک جملے میں فی الحال ابھی سمجھ لیں کہ آپ نے حصہ ڈالنا ہے صرف، بس پھر آگے بات بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے پھر میں ایک حدیث ہی پیش کرتا ہوں، اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم فی سربہ آمنا ومعافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں دن کا آغاز کیا کہ وہ اپنے وطن میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہے، واہ، جسمانی لحاظ سے تندرست ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس کے پاس ساری دنیا موجود ہے. اللہ اکبر. اور اس میں بطور خاص جو پہلا لفظ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے وطن میں موجود ہے. کیا کہنے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ وطن ایک بہت اہم چیز ہے جس میں انسان آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن اور چین کے ساتھ. اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ صاحب دینی پرسپیکٹو مطلب اس کا کیا ہے کہ وطن کی اہمیت، ہجرتوں کی اہمیت، اس پہ انشاءاللہ آگے آپ سے بات کرتے ہیں. سر وطن کیا ہے بتائیے ذرا آپ کی نگاہ میں، وطن کیا ہے؟ یہیں سے آغاز کیجیے. وطن بالکل جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، وطن ایک ایسا خطہ ارضی ہے جس میں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، آزاد ہوں اور سربلند ہوں اور مطمئن ہوں اور ہر طرح کے خطرات سے فارغ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن مکہ، ویسے تو آپ کائناتی اور آفاقی، واہ، مکہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں اس سرزمین کے آپ پر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور آپ کے کچھ حقوق اس سرزمین پر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کو آپ نے اپنا چنا، خدا کا انتخاب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، یثرب سے مدینہ تو نبی بن گیا. تو آپ نے جس طرح محبت کی اس کے لیے، اس سے، اور جس طرح اس کے لیے دعائیں کیں اور جس طرح محبت سے اس کا ذکر کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وطن ایک ایسی چیز تو ہے جس کو ہم اللہ کی نعمت کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کی قدر بھی کرنی ہے. اچھا جسٹس صاحبہ، آپ سے بہتر کون بتلائے گا؟ آپ کے خانوادے نے تو ہمیں بتلایا کہ وطن ہوتا کیا ہے، ذرا بتائیے وطن کیا ہے؟ یہ جو آزاد وطن کا نظریہ تھا یہ پہلی دفعہ تو ہمارے پیش ہی ہوا 23 مارچ کو، جو حسن اتفاق سے آج پہلی رمضان بھی کیسی بات ہے دیکھیں، اور پھر پاکستان کی تشکیل بھی پہلی رمضان کو ہوئی، تو یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے. اور اس آزاد وطن کا جو تصور تھا یہ وہاں پہ اعلان کیا فضل الحق نے، جو بنگال سے تشریف لائے تھے، اور پھر اس کی تشریح قائد اعظم نے کی، اور وہ جیسے آپ نے فرمایا انگریزی زبان میں کی، لیکن تمام لوگ اس کو ایسے سن رہے تھے جیسے کہ ان کے دل پہ اتر گئی ہے. واہ. اور ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ آزاد وطن ہو جس میں مسلمان بر صغیر کے اپنی آزادی جمہوری نظام کے ساتھ زندہ رہ سکے اور خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک رکھے. واہ بھائی. عروج فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے، کوئی جڑی بوٹی ہوتی ہے، کوئی ایسی غذا ہوتی ہے، کوئی ایسی ڈائٹ وائٹ ہوتی ہے جس کے اندر حب وطنی کے کوئی انگریڈینٹس موجود ہوں کہ باقاعدہ انجیکٹ کروایا جائے، خاص طور پہ جو 1150 لوگ ہیں ان کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنا لائف سٹائل ضرور چینج کر سکتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اب تو پہلا رمضان ہے، بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنا کانسیپٹ چینج کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم تلی ہوئی چیزیں بہت کھائیں گے. کیا کریں؟ تلی ہوئی چیزیں بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تو نہ کریں. اچھا ہیلدی فوڈ کی طرف آئیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ لیں، واک لازمی کریں، اور ہر فوڈ گروپ میں سے تھوڑا تھوڑا لیں. بہت سے لوگوں کو رمضان میں اٹھا ہی نہیں جاتا، روزے میں اٹھا ہی نہیں جاتا، کہیں واک کریں. وہ اس لیے نہیں اٹھا جاتا کیونکہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اینڈ پہ آ کے آپ تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو جو رہی صحیح غذائیت ہم ان چیزوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ غذائیت کو بھی ہم خیر آباد کہہ دیتے ہیں. تو وہ خیر آباد کہنے کی بجائے اگر ہم اس کو نہ تلیں، اس کی جگہ ہم اس کو ایئر فرائی وغیرہ پہ استعمال کر لیں، یا ویسے اسٹیم کر لیں، چکن لے لیں ویسے روسٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی انگریڈینٹس لے کے بنا لی جائے، انسٹیڈ آف کہ ہم اس کو ڈیپ فرائی ہی کر کے لیں. تو پھر جب ہم ڈیپ فرائی چیزیں لیں گے تو آبویسلی صحت کہاں سے رہے گی؟ صحت تو بچے گی نہیں ان پہ. جتنے بھی لوگ سموسوں کے شیدائی ہیں وہ سموسوں کو جو ہے وہ باقاعدہ 3 طلاقیں دے دیں. پکوڑے، سموسے، پکوڑے کہلاتے ہیں سر، ایکچوئل پروننسیشن پکوڑے ہے.
پکوڑے آپ سے ہی میں نے سنا تھا جی تصحیح آپ نے فرمایا ایسے ہی تو پکوڑے جو ہے اس کو بھی 3 طلاقیں دے دیں بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کسی قسم کا رجوع کا کوئی نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ مفتی صاحب کی رائے لے لیں. رجوع ہو سکتا ہے, انہوں نے ایئر فرائر کا راستہ بتایا. ہاں ایئر فرائر سے رجوع ہو سکتا ہے بات صحیح, لیکن ایئر فرائر مہنگا مطلب بڑا مہنگا رجوع کروا رہے ہیں آپ. سینڈوچ میکر بھی اس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا حسین سا موقع ہے, اور کیا خوبصورت ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آج 23 مارچ بھی یعنی قرارداد پاکستان کے حوالے سے انتہائی عظیم ترین اور تاریخی دن بھی ہے, اور آج پہلی رمضان المبارک بھی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس وطن پہ اپنا کرم کر دے, اس وطن کے لوگوں کو اس وطن کے ساتھ وہ لوائلٹی عطا کر دے, وہ حب الوطنی کا جذبہ عطا کر دے جس کی ضرورت میرا خیال ہے اس دور سے زیادہ کبھی نہ تھی. لیکن ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہے منیرہ صاحبہ, وہ یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچی ہیں, ذرا بتائیے. بس آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ چکن کو میرینیٹ کر دیا تھا, اور اب میں اس میں ڈالوں گی آئل, ڈالڈا کوکنگ آئل. اور کہتے ہیں کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور 80 سالوں سے کوئی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا کیونکہ اس کی کوالٹی زبردست ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا. تو میں جب بھی بناؤں تو میں تو ڈالڈا کوکنگ آئل یوز کرتی ہوں. اور اس میں اب میں نے چکن کو پہلے اسٹیم کیا ہے اور اس میں کوئی آئل نہیں یوز کیا تھا, اب میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈال دی ہے. اب اس کو میں اور کوک کروں گی اور اسپائسیز اور ڈالوں گی, اور پھر اس میں گارنش کروں گی جنجر, ساتھ میں ہری مرچوں کے ساتھ, ساتھ میں تازہ دھنیا کے ساتھ. تو ابھی اس کو میں دم پہ رکھ رہی ہوں تاکہ اور اس پہ تھوڑا دم پر آ جائے. اور ایک دفعہ سے بتاؤں گی کہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. واہ. اور اچھا دوسرے نمبر پہ میں پروفیسر نظامی صاحب کا انسٹنٹ ایک سوال آیا کہ کوئی مشروب نہیں بنا رہی ہیں آپ؟ جی بالکل بنا رہی ہوں. میں نے جیسے کہ بتایا تھا اسٹارٹنگ پہ پپیتے کا ڈرنک بنا رہی ہوں. پپیتا میں نے کٹ کر دیا ہے اور اب اس کو میں اچھا یہ ذرا مجھے آئی ایف بھی آن کیجئے, ان کی آواز ذرا پراپر مجھے آئے. جی ہاں جی, اس کو میں نے کٹ کر کے اب اس کو بلینڈر میں ایڈ کروں گی. اس میں تھوڑا سا میں نے یوز کیا ہے لیمنیڈ یعنی کہ لیمن کا جوس, اور اگر آپ چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ میں برف کے چنکس اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے بالکل فریش. اگر بچوں کو دینا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بچے تھوڑا سا میٹھا پسند کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے آپ اس میں شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں کچھ سویٹنر ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ افطاری کے معاملے میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کوئی شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, کوئی ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں. تو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ فریش اس کو ایز اٹ از یوز کریں, اور اگر وہ اس کا ڈرنک بھی پی سکتے تو آپ اس کو یوگرٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس کی اسمودی بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ پپایا کو تینوں طریقوں سے آپ اس میں مکس کر کے بنا سکتے ہیں. تو میں اس کو پپایا کی ڈرنک بناؤں گی, اس میں پپایا کو میں ایڈ کروں گی, اور ساتھ میں جو ہمارا ڈیزرٹ ہے وہ میں نے ساری چیزیں کٹ کر دی ہیں, اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے میں وہ بھی بتاتی چلوں. تو ڈیزرٹ میں کیا ہے؟ فروٹ ٹرائفل ہے, لیکن اس کی گارنش کروں گی میں جیلی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو روزہ جب افطاری ہوتا ہے تو ان کا بڑا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ اٹریکٹ کرے, پریزنٹیشن اچھی ہو. تو وہ میں نے جیلی سے ان کی تھوڑی سی بنا کے رکھ کے اس میں نے ڈال دی کپس کے اندر تاکہ وہ تھوڑی سی جیلی ٹھنڈی ہو جائے گی. سب فروٹس فریش کٹ کر کے, یہ بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے جو بچے فروٹس نہیں کھاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایک سکوپ آئس کریم کا بھی بیچ میں ایڈ کر کے فروٹس اوپر چنکس ایسے بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے فروٹ چاٹ کی طرح مکس کر کے جیلی اندر بھی مکس کر سکتے ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کروں گی, تو جس کو جیسا صحیح لگے اس کو یوز کریں. لیکن جو شوگر پیشنٹ ہے پھر سے بتاؤں گی کہ وہ اس میں اپنی پسند کی فروٹس ایڈ کریں اور اس میں شوگر بالکل ایڈ نہ کریں. اچھا نظامی صاحب مجھے کہہ تو نہیں رہے, لیکن ویسے مجھے کہہ رہے ہیں وہ پیچھے ایک دروازہ ہے جو دیکھیں وہ وہاں پہ دیکھیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آئٹمز آپ نے بتائے نا مطلب کہیں اور نہیں جانے چاہیے, بس یہ خیال رکھیے گا. بس ٹھیک ہو گیا. اچھا ذرا مفتی صاحب آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں, اور ایک وہی بات ہے, اسی سوال کو وہیں سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایڈریس کیجیے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ 75-76 برسوں میں ہم نے اس وطن کے ساتھ بہت کچھ جو ہے وہ ظلم کر دیا ہے. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا تھا, بڑی نعمت عطا کی تھی. وطن کی اہمیت کو خدا کا واسطہ لوگوں کو سمجھائیے, کیا ہے آج کا دن بڑا اہم ہے. جنید بھائی, وطن کی اہمیت تو ان سے پوچھیے جن کے پاس وطن نہیں ہے.
کشمیر ہمارے سامنے ہے، ٹھیک، فلسطین ہمارے سامنے ہے، اور ہندوستان کے وہ مسلمان بھی ہمارے سامنے ہیں جن کے لہو لہان اجساد آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں چند ایک لوگ ہندو انتہا پسند لاٹھیوں سے مار مار کر مسلمان مار دیتے ہیں۔ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ ان مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وطن کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، سر اٹھا کر چل رہے ہیں اور پورے آزاد ہیں اپنی عبادات میں، ایسے درست۔ اللہ رسول کے دین پر عمل کرنے میں، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا بھی پڑتا ہے، دو قومی نظریہ کے نام پر اس ملک کو لیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے 23 مارچ کی قرارداد میں یہی بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلم دو الگ حقیقتیں ہیں، دو الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک حکومت کے تحت، اگر رہیں گے خطرات ہوں گے۔ یہ دو حقیقتیں ہیں، ہمارا کلچر الگ، ہمارے نظریات الگ، ہماری تہذیب الگ، ہماری ثقافت الگ، ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ لیکن جب سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، جس خوشنما نعرے پر ہمارے اکابرین نے جد و جہد کی، کیا اس ملک کے بننے کے بعد ہم نے اس قرارداد مقاصد کے مقاصد کو پورا کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ایک سوال ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو گزر چکے ہیں، کچھ ہم جو آج موجود ہیں، ہم لوگ اپنا حال دیکھیں۔ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک بنا، آج اس ملک کی یونیورسٹیز میں ہولی دیوالی ہو رہی ہے، اسی دو قومی نظریے کا گلا ہم خود کاٹ رہے ہیں۔ پھر اسی ملک کی یونیورسٹیز میں بالی ووڈ ڈے ہو رہے ہیں، بالی ووڈ ڈے منایا جا رہا ہے، شوز منائے جا رہے ہیں، میوزک کنسرٹس۔ سر قطع کلام کی معذرت، لمز یونیورسٹی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، کاسمیٹ میں جو ہوا ہے وہ جو بہن بھائی کے رشتے کے حوالے سے، مطلب اینڈ ہو گیا نا، ختم، یعنی قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے یہ تو پھر اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں اقربا پروری، رشوت کی لعنت کے خاتمے کی، سودی نظام کے خاتمے کی بات کی۔ مجھے بتائیے، ایک طاقتور کے ساتھ لڑائی لے کر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، تو خدا سے جنگ لے کر کیا ملک کا نظام کبھی درست چل سکتا ہے؟ اچھا، اس بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم کوشچن مفتی صاحب نے ریز کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے میں کور کوشچن کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ ہم ایسا لگتا ہے نظامی صاحب کہ ہم بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر سطح پر براہ راست جنگ کر رہے ہیں۔ یعنی قرارداد پاکستان دو قومی نظریہ، جب میں کہتا ہوں تو دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے صاحب کہ مسلم آئیڈینٹی کے تحت میں نے جو کچھ بھی قرآن اور حدیث مجھے بتلاتی ہیں، سرکار علیہ السلام کی سنتیں بتاتی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ آپ ظاہر استاد ہیں، آپ سے یہ ریلیونٹ میرا سوال بنتا ہے کہ کیا یہ شاخسانہ دیکھنا ہی اب رہ گیا تھا کہ اس پاکستان میں کاسمیٹ جیسے مطلب ادارے کے اندر جو ہے ایک ایسا پرچہ جو ہے سامنے رکھا جائے اسٹوڈنٹس کے سامنے، جس میں دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جائے بہن اور بھائی کے رشتے کے حوالے سے؟ کیا یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آئیڈیل بنائیں بالی ووڈ کے اداکاروں کو، اور ناچ گانا اور بے شرمی بے حیائی کی جو محفلیں سجیں؟ کیا یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ چرس، افیم، گانجا اور یہ آئس جیسے نشے جو ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں عام ہو جائیں؟ یہ اس مقصد کے لیے تو ریزولوشن آف پاکستان ہے، بتائیے ذرا۔ صحیح، بالکل۔ مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ماندئیم از جادے تسلیم دور، توز آذر منز ابراہیم دور۔ ہم دونوں اپنے اپنے رستے سے ہٹ گئے ہیں، تم آذر سے دور ہو گئے ہو، بت پرست سے، بت بنانے والے سے دور ہو گئے ہو، اور ہم لوگ ابراہیم سے دور ہو گئے ہیں، بت شکن سے دور ہو گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سرحد کے اس طرف وہ زوال اور انحطاط اور ابتذال جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ روز افزوں ہے، اور سرحد کے دوسری طرف وہ جو آذری ہیں وہ زیادہ آذر پرست ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ جس بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی نظریہ موجود نہیں ہے، اب ان کا ہر عمل بتاتا ہے کہ دو قومی نظریہ ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اب ایک اور بات وہاں پیدا ہو گئی، اس مقصد کے لیے بنایا تھا پاکستان؟ جی بالکل، اب وہ یہ تماشا اڑا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے بنایا تھا پاکستان؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں جو دردناکی یہ پیدا ہو گئی کہ ہمارا بنیاد ہے نظام تعلیم۔ دیکھیے، غذا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غذا ہمارے جسم کو پرورش کرتی ہے، اور ایک غذا ہمارے ذہن اور افکار کی پرورش کرتی ہے، وہ تعلیم ہے۔
اب ہم بہت ٹچی ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو بہتر رکھنے کے لیے جو غذا ہو وہ اس طرح صاف بھی ہو، اتنی اچھی بھی ہو، ہیلدی بھی ہو اور وغیرہ وغیرہ بھی ہو، لیکن وہ غذا جس سے ہماری کردار بنتا ہے اور اخلاق بنتا ہے اور تشخص اور شناخت بنتا ہے، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اسے ہم نے مادر پدر آزاد رکھا ہوا ہے، جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ تعلیم دینے کے نام پر اور تدریس کے نام پر وہ کہہ رہا ہے، نصاب سازی ایک جیسی کوئی نہیں ہے، اور یہ علم کے فروغ کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک نظریاتی ملک جسے دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس کا وجود ہی معرض سوال میں آ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہماری ہی صفوں میں شامل ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ تجربہ ناکام ہو معاذ اللہ اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سارا کچھ غلط تھا۔ بالکل۔ اب ایک اور بڑی کشش ہوتی ہے کہ جی میں جدید ہونا چاہتا ہوں ہر اعتبار سے، اور علم جی ہر روز علم کی نئی شاخ آ رہی ہے، علم میں نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو قدامت ہے اس کو رجت پسندی کا نام دیا جائے گا، اس کو بنیاد پرستی کا نام دے دیا جائے گا، اور اس میں اب بہت چیلنجنگ ہے فیوچر میں، مستقبل میں، کہ کیا مذہب کسی بھی نوعیت کا کوئی مذہب باقی رہ سکے گا؟ بات وہاں تک آ گئی ہے جناب، ایگزیکٹلی یہی بات، یعنی آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ الہاد جو ہے وہ اب ہماری نوجوان طبقے میں، مفتی صاحب آپ تو ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے اور آپ کے تو سائے کے نیچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ الہاد جو ہے ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے نوجوانوں میں، اور اس کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ جیسے صاحبہ آپ تو ظاہر ہے آپ کے خانوادے نے اس پوری خطے کا، اس سرزمین کا، اس پاکستان کا خواب دیکھا، یہ دو قومی نظریہ، مجھے بتائیے ذرا کہ کیا یہی دو قومی نظریہ تھا؟ کیا یہی سوچ تھی؟ اس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ یہی تقریر تھی قائد اعظم کی؟ اور یہی جذبہ تھا ان تمام مسلمانوں کا جو منٹو پارک میں جمع ہوئے تھے؟ ذرا نقشہ تو کھینچے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ اب جو ہماری آبادی ہے نا وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے، اور جس طرح کارل مارکس کہتے تھے ہیوز اور ہیو ناٹس، تو چند تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس بے شمار وسائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ بڑھتے جائیں، اور پھر زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب، اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ ہر ایک کو کم سے کم کھانا ملے، لباس ملے، جوتا ملے، چھت ملے، صحت کی سہولت ملے اور تعلیم ملے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس طرف کسی کی توجہ ہے ہی نہیں۔ کسی غریب کے لیے توشہ چھوڑیے صاحب، توشہ خانہ تو کسی اور کے لیے کھلا ہوا ہے، بات یہ کیوں کہیے کہ کئی اور لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اصل تو توشہ خانہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بہر کیف صورت یہ ہے کہ جو ہمارے 90% آبادی ہے خطے غربت سے نیچے اس وقت رہ رہی ہے، ان کی طرف تو کوئی توجہ مبذول ہو ہی نہیں رہی، اور جب تک ہم یہ اپنا رویہ بدلیں گے نہیں تب تک یہ ملک کیسے ترقی کرے؟ آئیڈیالوجیکلی مجھے بتائیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے دیکھا، آپ نے اس پوری مطلب یہ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے آپ نے سنا بھی، آپ نے اپنے گھر کے اندر ان تمام تر ماحول کو جو ہے محسوس بھی کیا، اس خوشبو کو بھی محسوس کیا آپ نے۔ کیا یہی وہ نظریہ تھا جس نظریے کے تحت پاکستان حاصل کیا گیا تھا؟ وہ تصور ذرا بتائیے نا کیا تھا؟ اصل میں پاکستان کا وجود تو اس لیے سامنے ہمارے آیا کہ وہاں مسلمان جو ہیں اس بر صغیر کے وہ آزاد زندگی گزار سکیں اور اسلامی نصب العین کے مطابق گزار سکیں، لیکن جب پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے تمام وہ سہولتیں پیدا کریں جن کو میسر نہیں ہیں، اور جو سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ احترام انسانیت کے اصول پہ قائم ہوا تھا۔ تو احترام انسانیت کا مطلب ہے کہ ہر شخص یہاں پہ ایک برابری کی سطح پہ ہے۔ تو کہاں ہے ایک برابری کی سطح پہ؟ چند ایک لوگ جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کے پاس مراعات ہے اور باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس ساری جو ہے صورتحال، اس کی تبدیلی ہمارے لیے لازمی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ماؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے کہ وہ تربیت بچوں کو دیں، اسکولوں میں جہاں پڑھاتی ہیں اساتذہ ہیں جو خواتین ہیں وہ بچوں کو یہ تربیت دیں، ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہمارا ہی فرض ہے ان تمام لوگوں کے لیے آسائش پیدا کرنا جن کے پاس کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ذرا یہ مجھے بتائیے، آپ عروج صاحبہ، مہنگائی بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں،
اور مجھے بڑی چڑ آتی ہے ان تمام لوگوں سے جو بیٹھ کے صاحب ریسیپیز ایسی بتاتے ہیں کہ جس میں اتنی مہنگی اشیاء ہوتی ہیں، ایک عام آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہم جو انفیریئر کمپلیکس میں جو مبتلا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. عام آدمی اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ مسائل سے گزر رہا ہے. رمضان میں آسائشیں تو چھوڑیے صاحب، اگر گزارا ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ایک عام آدمی کو سادہ سی بات بتائیے کہ سادہ سے انداز سے، کہ مثال کے طور پہ میں اگر مثال کے طور پہ رمضان گزارنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں بھائی مجھے بھوک پیاس بھی نہ لگے، مجھے تکلیف بھی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ میرا رمضان گزر جائے. وہ کیسے گزرے یہ بتائیں. آپ بس کوالٹی آف فوڈ کو اپنا بہتر رکھیں. مطلب صبح ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 فوڈ گروپ سے 7 جو بھی گریجولی جن کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 7 میں، اگر ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں گے تو وہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہو جائے گی. مسئلہ ہمارا پھر وہی ہے کہ ہم غذائیت کو خیر آباد کہہ کے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. اگر آپ دہی لے لیں 2 چمچ صبح ساتھ، یا اسی دہی کی آپ لسی بنا لیں، اس میں چینی نہ ڈالیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اسٹیویا یا کچھ بھی اس طرح کا تو آپ اس میں چینی ڈالیں ہی مت، آپ ویسے اس کا لینا انٹیک سٹارٹ کر دیں. اس طرح کی چینجنگز اپنی ڈائٹ میں لازمی کریں. اور منچنگ کا دل کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پاپڑ تلے ہوئے آتے ہیں یا کوئی سموسے پکوڑے آ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دہی بلے لے لیں یا چنا چاٹ لے لیں تھوڑی سی، یا اور کچھ نہیں تو السی کی پنیاں وغیرہ بنا کے ہم وہ رکھ سکتے ہیں. جتنے کی وہ افورڈیبلٹی ہے اتنے کی ہی یہ بن جاتی ہے. اچھا، تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے لائک کوالٹی آف فوڈ اپنا ڈفرینٹ کر لیں، اس طرح تبدیل کر لیں. آٹا جیسے اچھے گھروں میں بھی آٹا جو ہے وہ وائٹ آٹا استعمال ہو رہا ہے، اس کو اگر ہول ویٹ آٹے سے ریپلیس کر دیا جائے تو وہ ایک گڈ کوالٹی آف فوڈ بن جائے گا. وائٹ آٹا جو عام مل رہا ہوتا ہے وہ ریپلیس کرنے کا، وہ ریپلیس کر دیں ہول ویٹ آٹے سے. اچھا جس میں چوکر ہوتا ہے. ہاں صحیح، ہاں ٹھیک ٹھیک، جس میں چوکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح. مطلب آرگینک کی طرف آپ آرگینک کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. سبزیاں ہم پکا کے اس کے نیوٹرینٹس مار کے پھر ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم کچا لینا شروع کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، صرف کچھ سبزیاں جو پکانی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی ہم ڈیپ فرائی کر کے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بنانے کا طریقہ اپنا تبدیل کریں، نمک کم سے کم استعمال کریں. تو اس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کو چینج کر کے اپنا لائف سٹائل بہتر بنا سکتے ہیں. اوکے. اور ڈیلی بیسس پہ 30 منٹ نہیں تو کم سے کم 15 سے 20 منٹ تو واک کرنی چاہیے. واک تو کرنی چاہیے بالکل. کسی بھی اور مشروب سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی کا استعمال کریں. اصل میں پوری قوم مل کے دوڑ رہی ہے، ان کو واک کرنی چاہیے بنیادی. اچھا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروفیسر ریاض قادری صاحب موجود ہیں. آپ نعت گو شاعر ہیں اور کمال لکھتے ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں. اور چونکہ آج حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پیدائش کا بھی دن ہے، تو میری گزارش ہوگی کوئی کلام اس موقع پہ اگر آپ پیش کریں تو. منقبت جناب غوث اعظم. جناب بسم اللہ. عرفان ذات حق کے مینار غوث اعظم. عرفان ذات حق کے مینار غوث اعظم. سبحان اللہ. بے شک ہیں اولیاء کے سردار غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہیں اولیاء کے سردار غوث اعظم. دین کو کیا ہے زندہ حضرت محی الدین ہے. واہ. دین کو کیا ہے زندہ حضرت محی الدین ہے. سارے مجددوں کے سالار غوث اعظم. سارے مجددوں کے سالار غوث اعظم. آہا جی بہت شکریہ. لیتے ہیں سب ضیائیں راہ خدا کی ان سے. لیتے ہیں سب ضیائیں راہ خدا کی ان سے. وہ روشن و درخشاں کردار غوث اعظم. وہ روشن و درخشاں کردار غوث اعظم. سبحان اللہ. وہ روشن و درخشاں کردار غوث اعظم. وہ رہبر شریعت وہ مظہر طریقت. وہ رہبر شریعت وہ مظہر طریقت. وہ رہبر شریعت وہ مظہر طریقت. عرفان کے بانٹتے ہیں انوار غوث اعظم. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا عرفان کے بانٹتے ہیں انوار غوث اعظم. احمد کے وہ نواسے حیدر کے لاڈلے ہیں. احمد کے وہ نواسے حیدر کے لاڈلے ہیں. حیدر کے لاڈلے. احمد کے وہ نواسے حیدر کے لاڈلے ہیں. پورے بطول کے ہیں شاہکار غوث اعظم. شاہکار غوث اعظم. پورے بطول کے ہیں شاہکار غوث اعظم. بغداد کا نگینہ عشاق کا مدینہ. بغداد کا نگینہ عشاق کا مدینہ. کیا بات ہے. بغداد کا نگینہ عشاق کا مدینہ. فیضان کا ہے مظہر دربار غوث اعظم. کیا کہنے. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے. فیضان کا ہے مظہر دربار غوث اعظم. سبحان اللہ. چوکھٹ پہ آپ ہی کی نکلے یہ جان میری.
चौखट पे आप ही की निकले ये जान मेरी, जाए ना जिंदगी ये बेकार गौ से वाह, सुभान अल्लाह, जाए ना जिंदगी ये बेकार गौ से क्या कहने, सुभान दरियाए फैज का है साहिल रियाज अहमद, क्या बात है, दरियाए फैज का है साहिल रियाज अहमद, माशाअल्लाह, इसको करम का जुर्रा दरकार गौ से आदम। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अदना सा एक गद्दा जो ये रियाज कादरी है, आया है वो भी दर पर सरकार गौ से आदम। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने प्रोफेसर साहब, क्या कहने। इरफान जात हक के मीनार गौ से आदम, बेशक हैं औलिया के सरदार गौ से। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। माशाअल्लाह। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बरह रास्त नशरियात है, इफ्तार का हसीन सा मौका है, बहुत हसीन सी गुफ्तगू भी हो रही है ज़ाहिर है, और कुछ दिल के फपोले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फोड़ते रहें, और फोड़ने भी चाहिए नाज़रीन। उसकी वजह ये कि अगर हम अपनी असल चेहरे को अपने आईने में नहीं देखेंगे तो फिर यकीन मानिए हमें कोई और ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें हमारा असल चेहरा आईने में दिखा। हमें ख़ुद देखना होगा, हमें ख़ुद अपना एहतिसाब करना होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा, मन हैसुल मजमूई ज़ाहिर है जिस ट्रैक पे हम चल पड़े हैं उस पर अभी हमने गुफ्तगू की, ज़िम्मेदारी क्या बनती है? यानी मैं असल मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आपकी बात करूँ, मैं एक आम आदमी की बात करूँ, क्या ज़िम्मेदारी बनती है साहब करारदाद पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव? हाँ, मैं तो जुनैद साहब ये समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम दो कौमी नज़रिए को ओन करें, उसकी ओनरशिप लें, उससे दस्तबरदार ना हों, और उन मकासद का जिसके तहत ये मुल्क हासिल किया गया था उनको अपने मकासद करार दें और उनको हासिल करने की कोशिश करें। अब हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं तो बहसीत कौम और बहसीत मुल्क हम कहाँ खड़े हैं। हमारी इक्तिसादी हालत, हमारी अखलाकी हालत, हमारे कमिटमेंट्स बड़े ख़राब हालात हैं। हमारा जो बहसीत शहरी और बहसीत मुसलमान भी जो एक रवैया है वो भी नज़र सानी का मुतक़ज़ी है। यानी अखलाक और किरदार का कौन सा मेयार है कि हम काबिल फ़ख्र अंदाज में ये कह सकें कि जी हम मुसलमान हैं या हम पाकिस्तानी हैं। सर मॉरल वैल्यूज़ कोलैप्स होकर रह गए। बिल्कुल, यानी एक मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर, बिल्कुल, और इसलिए कि हम वहाँ आज़ादाना तौर पर अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो सकेंगे, तो क्या इस्लामी तालीमात वो हैं जो हमारे अमल से ज़ाहिर हैं? बिल्कुल ऐसा है। अब हमारे पास हमें कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं रही है कुछ भी इक़दामात करने के लिए, लेकिन सच ये है कि हम इस मुल्क के साथ यूँ कर रहे हैं जैसे हम अंग्रेज़ दौर में करते थे कि ये लूट मार का माल है, ये सरकारी माल है। यानी हम इसको घर नहीं समझ रहे हैं, हम इसको अपना नहीं समझ रहे हैं। अच्छा सर, बात ये है कि अंग्रेज़ की कॉलोनी पाकिस्तान, मतलब ये खित्ता उस वक्त भी था, अंग्रेज़ की कॉलोनी आज भी ये खित्ता इस अंदाज से कि उस वक्त वो बराह रास्त आके रूल कर रहे थे, आज वो जो है अपने हरकारों के ज़रिए से, अपने टाउट्स के ज़रिए से जो है काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, वो जो आप बात कर रहे हैं, यानी इस मुल्क में हमें ये भी देखना था साहब कि ट्रांसजेंडर्स के हुकूक़ के लिए बाकायदा बात की जाएगी, LGBTQs जो हैं वो अपने एजेंडे को बाकायदा फिक्स करेंगे। औरत मार्च के नाम पर जो है वो आप, मैं मेरा ख्याल है ये इस बात को आप एड्रेस कीजिए कि औरत मार्च के नाम पे, यानी देखें ना, हुकूक़ निस्वा की बात से किसी को इनकार नहीं है। जो हुकूक सर्टन डोमेन में इस्लाम ने दिए हैं उसको देने से भी इनकार नहीं है, और उसको ज़ाहिर इस्लाम देना चाहता है और मुसलमानों को देना चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान का आईन कानून भी ये कहता है। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी हमने मचाई है मादर पिदर आज़ादी के नाम पर, और उसमें जो एक ख़ास एजेंडा LGBTQ का और ये ट्रांसजेंडर्स वगैरह का, कहाँ लेके जा रहे हैं हम कौम को, बताइए। असल बात तो ये है कि कायदे आज़म ने तो 3 चीज़ें हमारे लिए शनाख्त की थी जी कि पाकिस्तान को आगे तरक्की याफ्ता अगर बनाना है तो इनसे हम बाज आ जाए। एक तो मौरूसियत थी, एक थी बददियानती, ठीक, और तीसरी थी सिफारिश। हम इन तीनों चीज़ों से बाज ही नहीं आ रहे, तो तभी तो हमारे यहाँ इतनी है मसाइल भी हैं, और आपस में फ़र्क है लोगों में कि कोई बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई जो है वो बहुत अदना तबके से रखते हैं। तो जब तक ये तीनों चीज़ें हम ख़त्म नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी तो चीज़ मौरूसियत आ गई है। ये कोई देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी वतन के तौर पे हम तस्वीर दिया गया था।
اب یہاں پہ اگر بادشاہی آ جائے تو پھر آپ کیا خیال ہے کیا ہو؟ اور پھر عدل کا نظام جو ہے کہیں آپ کو جو نظر نہ آتا ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں عدل کے نظام کے بارے میں معذرت سے یہ سمجھوں گی کہ جو دوسرے دو ہمارے ستون ہیں نا ریاست کے، یعنی مقننہ اور انتظامیہ، یہ اگر ان کے اوپر ہر وقت حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے اور ہر شخص یہ نہ چاہے کہ مجھے اپنی مرضی کا جج چاہیے، تو نظام عدل تو بالکل صحیح چل سکتا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ان 76 برسوں کے بعد پاکستان کا بنیادی مسئلہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے من حیث المجموعی؟ وسعت قلب نہ ہونا اور ہر چیز کو اپنے لیے سمیٹ لے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ اگر اس کے پاس سب کچھ قارون کا خزانہ بھی ہے تو یہ ناکافی ہے، اس کو بھی میں دگنا کر لوں۔ اچھا، تو اس تصور کے ساتھ تو پھر آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم فراخ دل ہوں۔ اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ان کو دیجیے گا جن کے لیے آپ نے یہ امانت رکھا ہوا، یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، لیکن کون دینے کو تیار ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ میری نسل جو میرے بعد کی نسل ہے یا اس کے بعد کی جو نسل ہے، وہ جس طرح کے پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح کے پاکستان کو اب جو جا کے دیکھے گی، خدا نخواستہ خاک مدن، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم ان کو کیا ڈیلیور کر کے جا رہے ہیں؟ اس نسل کو جس نسل کو ہمیں اصل پاکستان دینا چاہیے تھا، ہم تو ان کو لا قانونیت پر مبنی، ہم ان کو نیپوٹزم پر مبنی، ہم ان پر اپنے ذاتی مقاصد کے حصول پر مبنی، بے شرمی بے حیائی پر مبنی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور اس کے نظام سے بالکل ڈیویٹ کرتا ہوا پاکستان دے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں سمجھتی ہوں جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ صرف اقلیت میں ہے، اکثریت جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے نظریہ پاکستان پہ، اور اس میں زیادہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، نوجوان ہیں، اور نوجوان کو ذوق بھی ہے اور شوق بھی ہے اور وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ میں تو کیونکہ یونیورسٹی میں اس وقت طالب علم ہوں تو میں نوجوانوں کو دیکھتی ہوں، ان میں کتنا جوش اور جذبہ ہے، صرف ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا رہنما چاہیے اور موقع دینے کے لیے کہ وہ آگے آ سکے۔ واہ، اچھا جی، اس پہ گفتگو ظاہر ہے مطلب ہوتی رہے گی، اور یہ تو وہ پھپول ہے جس کو ہم جتنا پھوڑیں، لیکن وہ اپنا جو لوگ آپ کے سننے والے ہیں ذرا ان کو بھی تو کچھ بتائیے کہ اپنا رمضان میں، اچھا ایک بات بڑا ایک آسان سا مطلب سوال ہے اور بڑی سادی سی بات ہے، ہمارے یہاں لوگ جو نارملی بیمار ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے کوئی ایسی بات ان کو سجیسٹ کیجئے کہ بیماری مثال کے طور پر لائک شوگر کا اگر کوئی مریض ہے، لائک اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ان کو اپنی خوراک کیسی رکھنی چاہیے؟ میں کلیکٹیولی رمضان کے حوالے سے بتا دیتی ہوں کہ سحری میں سب سے پہلے وہ پھل سے سٹارٹ لیں، جیسے سیب آج کل آیا ہوا ہے، یہ بھی اچھا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، نصاب بتاتے ہیں۔ ایک سیب لے لیا، پھر آپ اناج کی طرف آ جائیں، روٹی لازمی لیں ہول ویٹ کی، اور ساتھ سالن آنے، اس ٹائم پہ انڈا لے لیں، اور آئل کا استعمال نہ کریں، دم پہ بنا لیں، بن جاتا ہے انڈا آرام سے، سبزیاں اس میں ڈال لیں، اس کے بعد لسی لے لیں یا دہی ویسے لے لیں، تو آپ کے سارے فوڈ گروپس بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جان نہیں رہی یا تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس سے بھی آپ بچت ہو جاتی ہے، اور پیاس وغیرہ بھی نہیں لگے گی۔ اور شام کے ٹائم میں سب سے پہلے کوئی بھی فریش جوس اور کھجور کے ساتھ آپ افطار کریں، اس کے بعد آپ نماز بریک لازمی لیں، اس کے بعد دل کر رہا ہے منچنگ کا تو تھوڑا سا کوئی چنا چاٹ، دہی بھلے یا فروٹ چاٹ، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز تھوڑی بہت لے لیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہی ایک چھوٹی سی روٹی لیں اور ساتھ اس کے سالن لے لیں۔ سالن میں کوشش کریں کہ پروٹین سے ریلیٹڈ ہو، جیسے دال یا چکن میں سے کوئی بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تراویح وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد آپ واک کر لیں۔ تراویح کے بعد کچھ کھائیں نہ، اور سونا بھی لازمی ہے، کیونکہ سوئیں گے نہیں تو اٹھیں گے نہیں اور وہ یہ ہمارا پیٹرن بڑا خراب ہے، ساری رات جاگتے ہیں اور صبح سوتے ہیں، وہ بھی نظام خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ٹائم رکھا ہوا ہے، لیور ڈی ٹاکسیفیکیشن کا، اسی لیے لیور کی بیماریاں اتنی بڑی کیونکہ ہم لوگوں کو اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، رات کو سوئیں گے نہیں تو لیور ڈی ٹاکسیفائی، پتہ نہیں کیوں لوگ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کیوں جاگتے رہتے ہیں، صبح جا کے سوتے ہیں، جبکہ باڈی اصل مانگتی جو ہے وہ رات کا سونا ہے۔ ایسا ہی ہے۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا حسین سا موقع، اور پہلی افطار آج قریب قریب اپنے اختتام کو ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ ادا کر دوں صاحب کہ کچھ دن پہلے، یعنی صرف 2 دن پہلے ہی کی بات ہے، جب میں لاہور آیا تو جس وقت میں ایئرپورٹ سے نکل کے 92 نیوز کے چینل کی طرف آ رہا تھا، تو جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے اطلاع ملی صاحب کہ 5 منٹ پہلے ہی زلزلہ آیا ہے. میں یہ نہیں مانتا صاحب کہ وہ جو ڈچ ریسرچر ہے اس کی ریسرچ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی. ظاہر ہے اس نے پریڈکٹ کیا تھا اس خطے کے حوالے سے بھی، ترکیہ، شام وغیرہ، لبنان کے حوالے سے بھی اور یہاں کے حوالے سے بھی. پریڈکشن بہرحال اس کی صحیح ثابت ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے. لہٰذا کوشش کیجیے صاحب کہ جتنا ان ساعتوں کے اندر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں نا، اور جتنا ان ساعتوں میں اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، مانگیں. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے صاحب، ایک جھٹکا دیا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ. ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہمیں اب سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلیں گے تو خدا نخواستہ بہت بڑا طوفان جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اچھا جی، آئیے ذرا کچن کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور منیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا جی، کہاں تک آپ کا کچن جو ہے؟ جی کچن آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، اور اب میں جو تھا چکن تندوری مسالے کے ساتھ اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی. اور جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ڈائٹ کی، تو اگر جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہے تو وہ اس کو خالی بیک بھی کر سکتے ہیں اسکیورز کے ساتھ، آپ اس کو اسٹیم بھی کر سکتے ہیں. کوکنگ کے بہت سارے میتھڈز ہیں. تو میں نے اس کو ہلکا سا، جیسے کہ پہلے بتا رہے اس کو ہلکا سا سوتے ہی تھا، اور آپ دیکھیں اس کی گریوی اور اس کو فلیور میں نے اسموک کا دیا ہے، اور اس میں بہت اچھا فلیور اسموک کا آ چکا ہوا ہے. اب اس کو جسٹ ڈش آؤٹ کرنا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کو بس روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اور ڈرنکس بھی میں نے ریڈی کر دی ہیں اپنی. واہ! اس کو بس جسٹ تھوڑی سی گارنش کرنی ہے. اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا. ڈاکٹر نظامی صاحب فرما رہے ہیں ہم سارے بہت شکر گزار ہیں. بہت دھیمے انداز میں کہا ہے انہوں نے. تھینک یو. بس دیکھ لیں، تھوڑا سا افطاری کے وقت خوشبو ہی ہوتی ہے جو کہ سب کو میرا اکٹھا ایک ٹیبل پہ کر دیتی ہے، اور ساتھ یہ اس کی رمضان کی اپنی برکات ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں کوشش تو اچھا بنانے کی کی، اور امید کرتی ہوں کہ آج سب کو پسند نہیں. آپ کی تعریف تو ہمیں جو ہے آف دا ریکارڈ سب نے کی ہے کہ آپ ماشاءاللہ، کیونکہ میں اس وقت ظاہر ہے موجود نہیں تھا 92 پہ، مجھے سب نے بتایا کہ منیرہ نعیم صاحبہ جو ہے بڑا زبردست کھانا بناتی ہیں. انفیکٹ مفتی صاحب نے جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ کہا کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ تو یہ پورے مہینے کی جرنی ہے، اور لوگوں کو آپ ہمارے ویورز کو جو ہے بڑے زبردست کھانے انشاءاللہ بنا کے آپ ضرور یقیناً ان کی بھی اسکلز میں اضافہ کریں گی، اور بچیاں گھر پہ بیٹھ کے جو بڑی اچھی سی ریسیپیز جو آپ سے سیکھیں گے. تھینک یو جی، تھینک یو. آئیے ناظرین، وہ موقع آ چکا کہ جس کا انتظار آپ کو رہتا ہے. مفتی فاروق القادری صاحب انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اپنی خوبصورت سی آواز میں، خوبصورت سے لہن میں. آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اس کے بعد اجتماعی طور پہ دعا فرمائیں گے. دعاؤں کی بہت ضرورت ہے صاحب امت مسلمہ کو اور پاکستان کو، ہم سب کو. لہٰذا پہلا افطار ہے، ضرور مل کے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم قصیدہ غوثیہ اور دعا کے بعد وقفے سے دوبارہ لوٹیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا، یا شاہ جینا. سقاني الحب كاسات الوصال، فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي، وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري، وناللتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع، ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي، يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ،
ومن ذا في الرجال عطي مثالي كساني خنعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اے رب ذوالجلال اے ارحم الراحمین تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مقدس اور بابرکت مہینہ رمضان نصیب فرمایا وہ مہینہ جو گناہگاروں کے لیے بخشش لے کر آیا اے پروردگار عالم ہم گناہگاروں کے صغیرہ و کبیرہ جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے ہر قسم کی خطا سے درگزر فرما اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے اے پروردگار عالم آج جس نے تیری توفیق سے روزہ رکھا سب کا روزہ قبول کر لے یا اللہ جو نادان آج بھی نہ رکھ سکے انہیں رکھنے کی توفیق دے یا اللہ جو کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے ان کو بھی اجر عطا فرما میرے مولا تیرے حضور دست بستہ التجا ہے اے پروردگار ہمارے ملک پر رحم فرما ہم جن مسائل اور بحرانوں کا شکار ہیں یا اللہ ہم قسم کی تکلیف سے نجات دے دے
یا اللہ ہمارے ملک کی زمینوں سے خزانہ نکال دے، آسمان سے رحمتیں برسا دے، اس ملک کی ہوا میں بھی برکت دے دے، اس ملک کے ذرے ذرے کو قیمتی بنا دے، پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔